اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ ساری عمر بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی کہانی کل ایک دوست نے مجھے سنائی کہ ایک صاحب نے ساری عمر پاکستان سے باہر اپنے بچوں کی بہترین پرورش، بہترین تعلیم کے لیے گزار دی۔ جب ان کے بچے بہترین پوزیشنز پہ پہنچ گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، بہت اچھی نوکریوں پہ، بڑے اچھے عہدوں پہ بیٹھ گئے، اور وہ باپ جب ریٹائر ہو کے واپس آتا ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے پوتے پوتیوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں پاتا ہے۔ وہ باپ اب ایک اولڈ ہوم میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جس کے تھرو ہم تک یہ قصہ پہنچا ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ وہ شخص ایک پارک کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ غبارے تھے، تو اس کے ایک دوست نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ کس حالت میں کھڑے ہوئے ہو، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، تم تو بڑی اچھی زندگی گزارتے رہے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ میں جب واپس آیا ہوں تو میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ بھی لے لیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک اولڈ ہوم میں رہتا ہوں، یہ سامنے میرے بیٹے کا گھر ہے، میں اپنے پوتوں سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، بڑی منتیں کی ہیں، تو مہینے میں ایک مرتبہ میرے بیٹے نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنے پوتوں سے مل سکتا ہوں۔ ہر مہینے آتا ہوں، 1-1.5 گھنٹے انتظار کے بعد بچے آ جاتے ہیں اور بچوں سے کھیلتا ہوں، بچے واپس چل جاتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ آج 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک بچوں کو نہیں بھیجا گیا، اس لیے انہی کا منتظر ہوں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ان والدین کو جو ہمارے لیے اپنی زندگی گلا دیتے ہیں، ہم انہیں عضو فاضل کی طرح ایک وقت کے بعد اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ شاید یہ ہماری غلطی ہے، شاید یہ ان کی غلطی ہے۔ غلطی کا ادراک کرنا مشکل ہے کہ اصل میں غلطی کہاں ہوئی ہے۔ صدر پاکستان کے حوالے سے بھی ابھی پچھلے دنوں ایک آرڈیننس آیا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال دیتے، بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا پرابلم ہے؟ باپ وہ ہستی ہے گھر کی جو صبح سے شام تک اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے چہرے اور ضرورتیں دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے گھر کے ہر کونے میں پھرتا ہے، اپنے بچوں کے مسائل، اپنے گھر کے مسائل، خرچے اس کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور وہ دفتر چلا جاتا ہے۔ دفتر جا کے اپنے باس اور دیگر کولیگز کی باتیں بھی سنتا ہے، سر جھکا کے سنتا ہے، اور 1 مہینے بعد، 30 دن بعد ملنے والی تنخواہ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور وہ ساری سختی اور سارا کرب پیتا چلا جاتا ہے صرف انہی بچوں کے لیے، اسی گھر کے لیے۔ دفتر سے واپسی پر نکل کے وہ ہر ریڑھی پہ، ہر دکان پہ کھڑا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ میرے اس بچے کو یہ چاہیے اور گھر کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ تھکا ماندہ گھر واپس آتا ہے تو اس کے چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ ہے باپ، ایک ایسا جوکر جو صبح سے شام تک مختلف کیریکٹر پرفارم کر رہا ہے، لیکن اپنے چہرے پہ خوشی سجائے رکھتا ہے تاکہ میرے گھر میں اداسی نہ پھیلے، ہر طرح کی سختی جھیلتا ہے۔ ہم وہ لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں اور کچھ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اپنے گھر کو، وہ اپنے بچوں کے لیے شاید زمین پہ ساری عمر سوتے ہیں، لیکن ان کے لیے اچھے بستر مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مختصراً کہیں تو ہمیں اپنی غلطی تلاش کرنی چاہیے، شاید بڑی ڈگریوں کے ساتھ ہمیں اچھی تربیت بھی ضرور دینی چاہیے، کیونکہ میرا ماننا ہے یہ کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیمی قابلیت کے شوق میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی ہے۔ کسی بھی سرکاری آرڈیننس سے وہ فرق نہیں پڑے گا اگر ہم وہ تربیت اپنے بچوں کو نہیں دیں گے۔ ہم عام گھروں کا رواج یہ ہو چکا ہے کہ بچوں کو ایک طرف مائل کر دیا جاتا ہے، یا نانا کی سائڈ پہ یا دادا کی سائڈ پہ۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں سب اس میں برابر کے شریک ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے سب برابر کے شریک ہیں۔ کسی ایک کو الزام نہیں دینا، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، میں اپنے گھر میں دیکھ لوں، اور دیگر لوگ اپنے گھر میں دیکھ لیں، میرا ہر دیکھنے والا اپنے گھر میں دیکھے، یہی چیز ہے۔ یہاں ان لوگوں سے شکایت نہیں ہے جنہوں نے تربیت نہیں دی۔ ہاں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں ان بچوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھو، اگر تمہاری ماں نے، اگر تمہارے باپ نے تمہیں کسی ایک طرف لگا رکھا ہے، اور اپنے ذاتی سیاسی مسائل کی وجہ سے، جو گھریلو سیاسی مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر رکھا ہے ڈگریوں کے نام پہ کہ
یہ تمام چیزوں نے کیا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رشتوں سے دور کر دیا ہے. ڈگریاں مل گئیں اور وہ رشتے گم ہو گئے. جب بچے ان صورتحال میں اس تھاٹ سے جوان ہوتے ہیں تو جب انہیں ڈگریاں مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں یا کسی بھی سڑک کے کنارے چھوڑ کے گاڑی دوڑا لیتے ہیں. تکلیف دہ حقیقت ہے. کم کہے کو زیادہ جانے. اگر ہو سکے تو اس تھاٹ کو مختلف جگہ پہ پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم کسی ایک فیملی کو، کسی ایک بچے کو کی تھاٹ چینج کریں کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جو بوگے وہ تم کاٹو گے. ہماری ایج کے لوگوں نے جو بویا ہے ہم کاٹیں گے. یہ وہ گرائیں ہیں جو ہم ہاتھوں سے لگاتے ہیں اور دانتوں سے کھولتے ہیں. شاید تھوڑا سا سخت ہوں، شاید تھوڑا سا جذباتی ہوں، کیونکہ میں نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے. شاید آپ بھی اس کو محسوس کریں، کیونکہ وہ غبارے یا تو میرے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں، اور ہوگا وہی جو ہم نے بویا ہے. یہ دیوانے کا خواب ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، میرے بچے ایسے نہیں. یہ سب یہی کہتے ہیں میرے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں وہ بچے ہمارے پہلے دن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان بچوں نے وہی ہمیں لوٹانا ہے. جو ہم بو رہے ہیں وہی ہم نے کاٹنا ہے. اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ سچ ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.